الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں 7واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ المائدہ کا تیسرا رکوع ہوگا۔ سورہ المائدہ کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر 12 تک تفسیر گزری۔ آیت نمبر 12 کے بعد ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ۔ اوپر کی آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے طریقے سے پچھلی امتوں سے بھی جو اللہ نے ان کو شریعتیں دی، پیغمبر بھیجے، تو اس پر عمل کرنے کا اللہ نے عہد لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا کہ تمہیں جو دین دیا گیا ہے، جس میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور اعمال ہے، تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃوں کو ادا کرو گے۔ آگے جو پیغمبر آئیں گے بنی اسرائیل میں اور بعد میں، ان سب پر تم یقین کرو گے، ایمان لاؤ گے اور ان کا دین میں تعاون کرو گے، ان کی عزت و اکرام سے پیش آؤ گے اور رائے خدا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو گے، جس کا تمہیں دنیا آخرت میں فائدہ ملے گا۔ دنیا میں تمہاری خطائیں معاف ہوں گی، آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ آج کی اس آیت میں بنی اسرائیل سے جو عہد ہوا تھا، جو خطاب اللہ کی طرف سے کیا گیا تھا، اس کا رزلٹ بتایا جاتا ہے کہ ہوا کیا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے دین کو پس پشت ڈال دیا، نہ انبیاء کی تعلیمات پہ کان دھرا، نہ اللہ رب العزت کے اس تاکیدی عہد کو جس میں اللہ تعالیٰ نے 12 نگراں بھی مقرر کیے اور خود یہ بھی فرمایا کہ انی معکم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم میری نگرانی میں ہو، تم نے کہ عہد پورا کرتے ہو کہ نہیں۔ اس طرح کی تاکیدی عہد کے بعد بھی انہوں نے ساری چیزوں کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، نہ تو نمازوں کی پرواہ کی، نہ زکوٰۃیں ادا کی، نہ رسولوں پر ایمان لائے، نہ ان کا تعاون کیا، نہ رائے خدا میں خرچ کیا۔ چند افراد کو چھوڑ کر اکثریت اور بڑی تعداد نے، اکثریت نے جو ہے اللہ رب العزت کے عہد کی مخالفت کی۔ چنانچہ عبادت کے نام پر ان کے یہاں کچھ بھی نہیں رہ گیا، صرف سنیچر کے دن چند جو ہے رسمی چیزیں ادا کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کی بات آئی، یاد دہانی کرائی گئی اور پیغمبروں نے کہا کہ زکوٰۃ دیا کرو، کہنے لگے یہ تو ٹیکس ہے۔ کبھی جو ہے انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے جو ہم سے قرضہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بھگتیاں کسی۔ رسولوں کی مخالفت یہاں تک کہ بعض رسولوں کے دشمن بن گئے، بعض رسولوں کو قتل تک کیا ان کے لوگوں نے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو کوششیں کی، سولی پہ لٹکانے کی، اس کا ذکر جو ہے 2 رکوع پہلے سورہ النساء کے اخیر میں گزر چکا ہے۔ تو ان کے یہ حالات رہے، تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے عہد کو پامال کیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر گئے۔ یہ مقبول قوم تھی اللہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور رحمت سے دوری کی وجہ بنی ان کی عہد شکنی۔ ان کی جو عہد شکنی تھی یہ وجہ بنی جس نے ان کو ملعون بنا دیا، اللہ کی رحمت سے راد درگاہ کر دیا۔ اور پھر دوسرا اثر یہ ہوا اللہ کی اس نافرمانی کا کہ ان کے دلوں میں سنگ دلی ہو گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، قساوت قلبی، یعنی سنگ دل ہو جانا کہ اب دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ نصیحتیں کی جاتی ہیں، انبیاء کی باتیں سامنے آتی ہیں اور جو ہے لوگ ان کو جو ہے واعظ و نصیحت کر کے ان کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، لیکن اوندھے برتن کی طریقے سے کہ 1000 بارش برسے
موسلا دھار بارش 24 گھنٹے برسے، جب اوندھا برتن ہے، جب اس کو آپ سیدھا کریں گے تو اس میں کچھ بھی پانی نہیں ہوگا. تو ان کی یہ دل اوندھے ہو گئے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر سختی آ جاتی ہے کہ پھر نصیحتیں اچھی نہیں لگتی. لکھا ہے کہ دل کے سخت ہونے کی علامت یہ ہے کہ نیکی نیکی نہ معلوم ہو، گناہ گناہ نہ محسوس ہو. گناہ گناہ نہیں محسوس ہو رہا کہ اس کو چھوڑے، نیکی نیکی نہیں محسوس ہو رہی کہ اس کو کرے. اب وہ اس کے لیے گناہ اچھے بن جاتے ہیں اور نیکیاں بری بن جاتی ہیں. اب طبیعت اس کی گناہ کی طرف چلتی ہے، نیکیوں سے بھاگتی ہے. یہ ہے دل کی سنگ دلی. حدیث پاک میں اس کی مثال دے کے بتایا گیا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو توبہ کر لے تو خیر، گناہ مٹ جاتا ہے، اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. جب توبہ نہیں کرتا تو دل میں گناہ کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے. جیسے سفید کپڑے پر کوئی دھبا لگ جائے تو نگاہوں میں چبھتا ہے، کیونکہ پورا کپڑا تو اجلا اجلا ہے، دھلا دھلا ہے. اب ایک دھبا جو ہے اس کو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس دھبے کو نہ دھوئے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرا گناہ جب کرتا ہے تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہ کرے. تو اس طریقے سے گناہ کرتے کرتے پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس کو سورہ ویل للمطففین میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں. اور جب تک زنگ نہ چھوڑے، چاہے جتنی آپ پالش کرتے رہیے تو اس کی وارنش کا اور پالش کا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ زنگ چھوٹی نہیں. تو یہی حال ہو جاتا ہے دل کی قساوت کے. دل پھر ایسے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے تو انہوں نے نافرمانی کی، توبہ نہیں کی، تو اللہ کی لعنت پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس گناہ کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر جو ہے زنگ چڑھ گیا. اب نصیحتیں اثر کرنا ختم ہو گئیں. پھر یہ گناہ پر اتنا دلیر ہوئے کہ انہوں نے تورات کو، انجیل کو، جو اللہ کی آسمانی کتابیں تھیں، ان کی مخالفت ہی نہیں بلکہ ان کو بدل ڈالنے میں، اپنی مرضی کے مطابق ان کو بنا لینے میں کوئی انہیں خوف نہیں ہوا. لفظی اعتبار سے ہیرا پھیری کی، معنی بدلے، تفسیریں بدلی، تلاوت بدلی، سب کچھ بدل دیا. ان میں سے کوئی مالدار آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس کے لیے جو ہے تورات کے حکم چھپا کر کے اس کی جگہ پر دوسرا حکم پیش کر دیتے کہ بھائی ان کو اتنی سزا دے دی جائے اور ان کو سنسار کرنا، اور ان کو جو ہے سنسار نہ کیا جائے. حالانکہ تورات میں باقاعدہ یہ حکم موجود تھا، زنا کا یہ حکم کہ اگر شادی شدہ شخص گناہ کرتے پکڑا جائے، 4 گواہ موجود ہوں، تو اس کو برسر عام اس کو جو ہے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، تاکہ سماج میں دوسرا واقعہ پیش نہ آئے. لوگ تھرا جائیں گے ایک واقعہ، اس واقعے کو جب منظر عام پر دیکھیں گے. اسلام میں سزائیں تو واقعی بہت سخت معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کتنا بہترین ہے کہ پھر جو ہے اس میں پورے ملک میں ایسا ایک واقعہ دہراتا نہیں ہے. اور جب سزائیں ہلکی ہوتی ہیں تو اس گناہ کرنے میں لوگ دلیر ہو جاتے ہیں. بہرحال تو یہ حرکتیں کہ تحریف کرنا، اللہ کے کلام کو بدل ڈالنا، اور پھر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی نصیحتیں تھیں ان سے کوئی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اکثروں کو انہوں نے فراموش کر دیا. آگے جو پیغمبر آئے ان کی بھی قدر نہیں کی، ان پیغمبروں کے بھی دشمن بن گئے. حتیٰ کہ جب آخری پیغمبر نبی کریم علیہ السلام آئے تو دل میں تو سختی ہو چکی تھی اور وہ گناہ پہ بے باک ہو چکے تھے. انہوں نے اس کی بھی قدر نہ کی اور نفع نہیں اٹھایا. نبی کریم علیہ السلام جیسی عظیم جو ہے معلم اور جو ہے داعی اور نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ محسن کون ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اور اے نبی علیہ السلام آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ کتنی خیانتیں کرتے ہیں اور کتنی کیا کیا ان کی حرکتیں ہیں، کیا ان کی جو ہے عزائم ہیں اسلام کے خلاف، ان کے کیا جذبات ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اور آئے دن اس کی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں، واقعات پیش آتے رہتے تھے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام ان کی ان تمام حرکتوں کے باوجود آپ پورے قوم کے اعتبار سے ان سے نہ تو برسر پیکار ہوں، نہ تو ان سے انتقام لیں، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں، اللہ کے حوالے کر دیں. ان کی حرکتوں کو جو آپ کے خلاف کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، چشم پوشی سے کام لیں، معاف کر دیں. ہاں اگر حالت جنگ ہو تو اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں ان کو درگزر کر کے، جیسے کوئی انسان کسی کے بارے میں کوئی خطا کرے اور اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے، ان سے عفو درگزر کا معاملہ کیجیے. چونکہ دل کی سختی اب نصیحتوں سے دور نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے اخلاق کی مار سے کچھ متاثر ہو، لیکن
یہ چیز بھی ان کے لیے بے اثر ہو گئی۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کے جو دینی جو معاملہ تھا، انبیاء کے ذریعے سے جو ان سے عہد لیا گیا تھا، تو انہوں نے اس عہد شکنی کی، جس کے نتیجے میں نہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوئے اور آخرت کے اعتبار سے بھی رادے درگاہ ہوئے۔ یہ حال ہوا۔ یہ مسلمانوں کو سنایا اسی لیے جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے دین کے ساتھ ایسی بے توجہی اور لاپرواہی نہ برتیں جیسے کہ یہودیوں نے کی، کہ وہ قرآن حدیث سنت تو ایک طرف، اور چند رسوم اور چند چیزیں اور جو ہے خاندانی چیزیں، اور دین کے نام پر نہ معلوم کیسے کیسے ڈھکوسلے انہوں نے چھوڑ دیے۔ مزارات آباد ہو رہے ہیں اور جو ہے مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اور دوسری چیزیں اس کی جگہ پر دین کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو یہودیوں میں تھیں، اور غیر دین کو دین بنا دیا اور دین کو چھوڑ دیا، تم ایسے مت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے واقعہ سنایا، یہ ان کے حالات رکھے۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یہ ان کی عہد شکنی ہی تھی جس کی وجہ سے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاق، میثاق مانے عہد، نقض مانے توڑ دینا، یہ ان کی عہد شکنی تھی جس کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کو راد درگاہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور پھر ہم نے ان کے دل بھی سخت بنا دیے۔ انسان ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس سبب پر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے، تو ہم نے پھر ان کے دل سخت کر دیے، اور وجہ یہی بنی کہ انہوں نے عہد شکنی کی۔ یحرفون الکلمہ، اب اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ اللہ کے کلام کو بھی پھیر دیتے، بدل ڈالتے ہیں، ان مواضع، ان کے اپنے مقام سے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا بیٹے فراموش کر دیا انہوں نے ان چیزوں کا حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ جن چیزوں کی نصیحت تھی اور جن چیزوں کے بارے میں انہیں بتایا گیا، سب چیزوں کو پس پشت ڈال دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی علیہ السلام آپ تو برابر ان کی طرف سے آئے دن کی خیانتوں پر مطلع ہوتے ہی رہتے ہیں، آئے دن ان کی حرکتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ الا قلیلا منہم، یہ سب کی بات نہیں ہے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعتاً انہوں نے انصاف سے کام لیا اور توبہ کی اور حق کو قبول کیا، جیسے یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت اسد، حضرت اسید، اور کچھ بعد میں جو انہوں نے صحابہ بنے۔ فاعف عنہم واصفح، سو اے نبی علیہ السلام ان یہودیوں سے درگزر کیجئے اور ان سے عفو جو ہے چشم پوشی کا معاملہ کیجئے، کوئی کارروائی ان کے خلاف نہ کیجئے، شاید متاثر ہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ جو ان کے ساتھ احسان و سلوک رکھتے ہیں وہ جاری رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر ولک المن فضلا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کا بڑا انعام احسان اکرام ہے اللہ، آپ نے دین ایمان جیسی عظیم دولت ہے اللہ عطا فرمائی اور سارے نبیوں سے اعلیٰ پیغمبر عطا فرمایا۔ اے اللہ ہمیں اس کی قدر نہ ہو سکی۔ اے اللہ ہم نے قدم قدم پر یا اللہ تیری نافرمانیاں کی، تیرے نبی کے یا اللہ بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا، سنتوں کو یا اللہ پامال کیا۔ اے اللہ یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، بددینی بدعمالی کا شکار ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بدعمالی اور بددینی کے نتیجے میں اے اللہ یہ مسلمانوں پر برے حالات آئے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ ہمارے اعمال نے تجھے اے اللہ غضب اور جو اللہ تجھے غضب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم نے ناراض کر دیا ہے، اللہ آپ کو اے اللہ معاف
معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ آپ نے خصوصی انعام رمضان المبارک کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس کی قدر نصیب فرما دیجئے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی بدلنے والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے توبہ تائب ہونے والا بنا دیجئے، ہمیشہ کے لیے اللہ سچا پکا مومن بنا دیجئے، اے اللہ مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنے والا بنا دیجئے، رمضان کے نمازی اور کہ اللہ محرم کے غازی نہ بنے، اے اللہ سچے پکے مومن بن جائیں، اے اللہ سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے، اپنا نیک بندہ بنا لیجئے، اے اللہ مرنے کے بعد ہم زندگی سے پچھتائیں ایسی زندگی سے بچا لیجئے، اے اللہ مرنے کے بعد ہمیں نجات کا سامان کر لے، دنیا میں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی دنیا بھی اچھی بنا دیجئے۔ بہت سے اللہ بھائی مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کی بیماریاں دور فرما دیجئے، سب کی مصیبتیں ختم فرما دیجئے، سب کی معاشی تنگی پریشانی دور فرما دیجئے، بے روزگاروں کو برسر روزگار فرما دیجئے، سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیجئے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے، قرضے سے بھی اللہ سبکدوش فرما دیجئے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم میں سے ہر ایک دینے والا ہاتھ بنائیے، لینے والا اور مجبوری والے حالات سے اللہ بچا لیجئے، نکال لیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں لیکن ان کی اولادیں غلط راہ میں پڑ گئی ہیں اللہ ان کو راہ راست نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو اپنا اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں خصوصاً اے اللہ انہیں شفا عطا فرما دیجئے، اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں، اے اللہ جو بھی ہیں مردوں میں عورتوں میں بوڑھوں میں بچوں میں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحت عزت عافیت سکون تیری بڑی نعمتیں ہیں، اے اللہ مال و دولت ضرورت کے مطابق عطا فرما کر یہ نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیتے جی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، رحمت کے فیصلے فرما دیجئے، جنت کے فیصلے فرما دیجئے، دوزخ سے نجات کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی لین کی دعائیں مانگی ہم سب کے حق میں پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لیجئے، اور جن جن چیزوں سے اللہ پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب